بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کائنات کے رب کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور اسی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے، اور ہادیوں نے انسانوں کی ہر گام پہ ہدایت کی۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ واقعات کربلا اسی انبیاء اور مرسلین کی ایک کڑی ہے۔ حق و باطل، خیر و شر اور نور و ظلمت کے ٹکراؤ کی ابتدا تاریخ آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے مخلوق خدا کو سرکشی، بغاوت اور حکم خدا سے منہ موڑنے کا آغاز کیا۔ اس طرح حق و باطل کی کبھی نہ ختم ہونے والی کشمکش کا آغاز ہوا۔ ابلیس نے قیامت تک کے لیے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وعدہ کیا، اور ابلیس انسان کی کمزوریوں جیسے مال و دولت، تخت و تاج، عیش و عشرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور مخلوق خدا کو سرکشی پر ابھار رہا ہے۔ خالق کائنات اگر چاہتا تو پل ہی میں ہمیشہ کے لیے اس کی بدی، سرکشی اور بغاوت کو کچل دیتا، مگر اللہ نے اس سرکشی کا مقابلہ بندگی سے، ظلم کا انصاف سے، باطل کا حق سے، بدی کا نیکی سے، غرض کے ہر شے کا خاتمہ خیر کی قوت سے کروانا چاہتا تھا۔ اگر خدا چاہتا تو کائنات میں حق و باطل، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کا ٹکراؤ ہی نہ ہوتا۔ چاروں طرف حق و صداقت کے اجالے ہوتے۔ یہ ٹکراؤ اس حقیقت کو ابھارتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ خود مختار بھی ہے۔ مالک دو جہاں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اطاعت کس نے کی اور کس نے اس دنیا کے اندھیروں میں ڈوب کر بغاوت، اور کس نے میرے قوانین کو ماننے سے انکار کیا، اور فیصلے کا دن پھر مقرر کر دیا گیا۔ سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم، اور بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جنت بنائی۔ برائی کی طاقت کبھی تخت و تاج، کبھی اقتدار، اختیار کا سہارا لے کر انسان کو قتل و غارت پر ابھارتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کا خون بہا کر ظالم اور مظلوم کے بیچ ایک کشمکش کا آغاز کر دیا۔ پھر ہر دور کے انسان نے دوسرے انسان کا خون بہا کر رسم قابیل کو زندہ رکھا۔ اس مقابلے میں چہرے بدلتے رہے، لیکن مقصد میں کوئی فرق نہ آیا۔ کبھی باطل کا پرچم نمرود کے ہاتھوں میں آیا تو حق کی صدا سے حد نگاہ تک نظروں کو جھلسا دینے والی خوفناک آگ پھولوں کا مقدر تو ذلت کی موت بنی۔ اب باطل کا پرچم فرعون کے ہاتھوں میں آیا اور حق کی صدا پیغمبر موسیٰ کی زبان بنی۔ فرعون نے چاہا کہ صدائے حق کو دریائے نیل کی لہروں میں دفن کر دے، مگر دریائے نیل کی موجیں حق کی صدا کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ البتہ فرعون اور اس کی فوج کے لیے موج نیل نے ذلت کی موت کا پیغام بن کر ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا۔ کبھی فاران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والی صدائے حق کو شعب ابی طالب میں محصور کیا، تو کبھی بدر، احد، خیبر، خندق، حنین کی گھاٹیوں سے اس آواز کو روکنے کی کوشش کی گئی، مگر باطل کو سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ باطل اپنی مسلسل ناکامیوں کے بعد بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ سر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر سب سے بڑے ظالم حکمراں یزید کے ہاتھوں میں باطل کا پرچم آیا، اور وہ حق کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دینا چاہتا تھا، اور اس نے اس آواز کو دبانے کے لیے قوت اور حربوں کے ساتھ حق کو ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جس کے جسم میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور محمد عربی کی روح جلوہ گر ہو، وہ مجسمے نیکی، پیکر حق، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جس نے حق کی بقا کے لیے ایک نہیں 72 مقدس جانوں کی شہادت دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل اور بدی کی قوتوں کے طلسم کو پاش پاش کر ڈالا، اور باطل کے پیشوا یزید ذلت و رسوائی کا
نشانہ بن گیا اور حق کی آواز کے لیے شہادت دینے والے حسین ابن علی کا نام مبارک بن گیا۔ طاقت کی طرف سے جب بیعت کا سوال اٹھایا گیا، حسین ابن علی کے ماتھے پر شکن آئی۔ فرمایا، اے یزید، حسین ابن علی تیری بیعت کرے یہ ناممکن ہے۔ نانا کی قبر سے جدا ہو جاؤں گا، ماں کی لحد چھوڑ دوں گا، بھائی حسن کے مرکز سے الگ ہو جاؤں گا، مگر تیری بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اہل بیت نبی کو اپنے ساتھ لیا اور کربلا پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگ گئے، مگر دشمن دین نے وہاں سے خیموں کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ حسینیوں نے خاموشی سے اپنے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے، کیونکہ اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر پر پانی بند ہو گیا۔ بچے پیاس سے تڑپنے لگے، حق پرست مرضی معبود پر سر جھکائے رہے، کیونکہ فرزند رسول کربلا کے تپتے صحرا میں حق کو بچانے کے لیے آئے تھے اور یزید حق کو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ جنگ چاہتا تھا، حسین امن چاہتے تھے۔ کربلا کی عظیم جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ کربلا کی جنگ میں ایک طرف نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور دوسری طرف یزید تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر تھے، یزید باطل پر۔ یزید اس دین کو مٹا دینا چاہتا تھا جس کو پیغمبر اسلام نے بڑی محنتوں سے پھیلایا تھا، جس دین نے انسانیت اور امن کا پیغام دیا تھا، تمام انسانوں کے ساتھ انسانیت سے پیش آنے کا ثبوت دیا تھا، برائیوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا تھا، حق کیا ہے باطل کیا ہے اسے بتایا تھا۔ جس دین کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون سے سینچا تھا، اسے یزید ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا تھا۔ مگر نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کی بقا کے لیے ایک نہیں 72 مقدس جانوں کی شہادت دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کی قوتوں کو ختم کر ڈالا۔ آج نام حسین جیسے ہی لوگوں کی زبان پہ آتا ہے، اس نام کے آتے ہی تمام انسانیت کا سر عقیدت و احترام سے جھک جاتا ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں کربلا کی جنگ میں حق و باطل کا فیصلہ حسین ابن علی نے کر دیا اور دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت کے خلاف بڑھنے والے ہر قدم شکست کھا جاتے ہیں۔